السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو ہم سبھی کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں، لیکن جاننا یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مسلمان کون ہے اور دین اسلام کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف خدا کا بندہ ہو، نہ نفس کا بندہ اور نہ آبا اور اپنے قبیلے کا بندہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 83 میں، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصلی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، اور خدا کی اطاعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لی جائے، رمضان میں روزے رکھ لیے جائیں، استطاعت ہو تو حج کر لیا جائے، اور اگر استطاعت ہو تو قربانی کر لی جائے۔ اسلام اور اللہ کی اطاعت کے جو اصل معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر اس چیز سے رک جایا جائے جس چیز سے رکنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور اسی کو کیا جائے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ میرا دل کیا کہتا ہے یا میری عقل کیا کہتی ہے یا میرے آبا کا عقیدہ اور ان کے رسم و رواج کیا کہتے ہیں، یا میرے پیر صاحب اور مولوی صاحب کا کیا کہنا ہے۔ سب کی مرضی ایک طرف اور اللہ کا حکم ایک طرف۔ اگر کسی انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانی تو گویا اس نے اسے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک کیا، اور جس نے صرف اللہ تعالیٰ کا حکم مانا تو اسی نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف آیت نمبر 67، کہ بندگی کے لائق تو صرف وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کے بل بوتے پر تم زندہ ہو۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی اطاعت کر رہی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی پتھر نے کسی پتھر کو سجدہ کیا ہو، یا کسی پتھر نے کسی پتھر کی اطاعت کی ہو، کسی درخت نے کسی درخت کی اطاعت کی ہو، کسی جانور نے کسی جانور کی اطاعت کی ہو؟ پھر کیا وجہ ہے کہ انسان جانوروں، درختوں اور پتھروں سے بھی گئے گزرے ہوگے کہ وہ تو صرف خدا کی اطاعت کرے، اور انسان خدا کو چھوڑ کر انسانوں کی اطاعت اور پیروی کرے؟ سب سے بڑھ کر انسان کو گمراہ کرنے والی چیز انسان کے اپنے نفس کی خواہشات ہیں۔ جو شخص خواہشات کا بندہ بن گیا، پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بننا ممکن ہی نہیں، کیونکہ ایسا شخص جو خواہشات کا بندہ ہے وہ ہر وقت یہ دیکھتا ہے کہ مجھے روپیہ کس کام میں ملتا ہے، میری عزت اور شہرت کس کام میں ہوتی ہے، مجھے لذت اور لطف کس کام میں حاصل ہوتا ہے، مجھے آرام اور آسائش کس کام میں ملتی ہے۔ بس یہی چیزیں جس کام میں ہوں گی اسی کو اختیار کرے گا، چاہے خدا اسے منع کرے، اور یہ چیزیں جس کام میں نہ ہوں ایسا انسان ہرگز اس کام کو نہیں کرے گا، چاہے خدا اس کا حکم ہی کیوں نہ دے رہا ہو۔ تو ایسا انسان یا ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ نہیں بلکہ اپنے نفس کا بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الجاثیہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 23، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کا حال بھی دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟
گویا خواہش نفس کی پیروی گمراہی کی طرف آنے کا پہلا رستہ ہے۔ گمراہ ہونے کا یا گمراہی کی طرف آنے کا دوسرا رستہ یہ ہے کہ انسان اپنے آباء کی رسم و رواج، ان کے عقائد اور خیالات اور ان کے رنگ ڈھنگ پر چلے۔ آدمی اپنے آباء کے خیالات اور رسم و رواج کا غلام بن جائے، اور اگر اسے ان عقائد اور خیالات کے خلاف حکم دیا جائے یا اس کے سامنے ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بیان کیا جائے تو وہ کہے کہ میں تو وہی کروں گا جو میرے آباء کرتے تھے، جو میرے بزرگ کرتے تھے، جو ان کے عقائد تھے، جو ان کے رسم و رواج تھے۔ تو یاد رکھیے، جو شخص اس مرض میں مبتلا ہے وہ خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا خدا اس کے آباء، اس کے خاندان والے لوگ ہیں، اور پھر ایسے شخص کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تیسرا رستہ گمراہ ہونے کا جو قرآن پاک نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کا حکم ماننے لگے اور خیال کرے کہ فلاں شخص بڑا آدمی ہے، اس کی بات پکی ہوگی، اس کی بات درست ہوگی، یا فلاں شخص کے ہاتھ میں میری روٹی روزی ہے اس لیے اس کی بات ماننی چاہیے، یا فلاں شخص صاحب اقتدار ہے اس لیے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، یا پھر فلاں شخص کی بد دعا سے میں تباہ ہو سکتا ہوں، یا فلاں شخص کی اطاعت سے میں جنت میں جا سکتا ہوں، اس لیے جو وہ کہیں وہی صحیح ہے، یا پھر کسی قوم کی ترقی سے متاثر ہو کر اس کے انداز اور اس کے رسم و رواج کو اختیار کیا جائے، تو ایسا شخص بھی ہدایت کے رستے سے دور ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 116 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تُطِیعْ أَکْثَرَ مَن فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستی ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے۔ گویا معلوم ہوا کہ انسان سیدھے رستے پر اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کا ایک خدا ہو، سینکڑوں ہزاروں خدا جس نے بنا لیے ہوں، اور جب کبھی اس خدا کے کہے پر چلتا ہو اور کبھی اس خدا کے کہے پر چلتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دین اسلام پر نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تین بڑے بت جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے ہیں وہ ہیں: نمبر 1 نفس کی بندگی، نمبر 2 آباء اور قبیلے کے رسم و رواج کی بندگی، اور نمبر 3 عام طور پر دنیا کے لوگوں کی بندگی، جس میں دولت مند لوگ، حکام اور بناوٹی پیشوا اور گمراہ قومیں سبھی شامل ہیں۔ یہ تین بڑے بت ہیں جو خدائی کے دعوے دار بنے ہیں، اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کی یا تینوں کی پیروی کرتا ہے نہ وہ مسلمان ہے اور نہ ہی وہ دائرہ اسلام میں ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ان تینوں بتوں کو توڑا جائے، اور جو ان تینوں بتوں کو نہیں توڑ سکتا، ان کو اپنے دل میں بٹھائے رکھتا ہے، اس کا بندہ خدا ہونا یا مسلمان ہونا مشکل ہے۔ چاہے وہ دن میں 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، حج اور عمرے ادا کرے اور قربانیاں بھی کرتا رہے، کیونکہ انسان یہ سارے اعمال کر کے اپنے نفس کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، اور پھر مسلمانوں کسی وضع کے تک بنا کر مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے کہ وہ پکا مسلمان ہے، مگر خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ وہی مسلمان ہے، وہی اس کا بندہ ہے جو اپنے نفس پر اللہ کے احکام کو ترجیح دے، جو اپنے آباء کے رسم و رواج اور عقائد پر اللہ کے احکام کو ترجیح دے، اور جو اپنے معاملات میں عامت الناس اور دولت مندوں کو نہ دیکھے بلکہ اللہ کے احکام کو مد نظر رکھے، تو صحیح معنوں میں وہی مسلم ہے